نیکسٹ کیا ہے سائی. تو سائی کی جو مشروعیت ہے اس کو ہم نے دیکھ لیا. اماں ہاجرہ کی طرف اس کی نسبت ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے صفا اور مروہ کے اوپر چڑھ کے اور ان دونوں کے درمیان انہوں نے 7 چکر لگائے تھے. خیر بہرحال اس میں یہ روایتیں ہیں، اس کا ترجمہ وغیرہ دیکھ لیں، تفصیلی روایتیں. حکم کیا ہے سائی کا؟ طواف کے ساتھ سائی بھی ہے، ٹھیک ہے. طواف کے بعد پھر دوسرا کیا ہے؟ سائی ہے. جب آپ آتے ہیں نا عمرہ کے لیے تو احرام باندھ کے آتے ہیں، احرام کے بعد آپ طواف کرتے ہیں، طواف کے بعد آپ سائی کرتے ہیں. تو اس لیے طواف کے بعد وہ سائی کے احکامات لے کے آئے. ایک رائے تو یہ ہے کہ سائی جو ہے وہ رکن ہے، یہ امام مالک اور امام شافعی کی رائے ہے، اور صحابہ میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر کی، حضرت جابر کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی. تو رکن کا مطلب یہ ہے کہ اگر سائی رہ جائے گی تو حج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، حج آپ کا باطل ہو جائے گا. اس میں یہ روایت لے کے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کو کیا کیا؟ سنت قرار دیا. تو کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کا جو طواف ہے، صفا اور مروہ کا طواف اس کو کہتے ہیں یا سائی کہہ لیں، وہ اس کو چھوڑے. کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے. ایک اور روایت میں مسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صفا اور مروہ کا طواف کیا، یعنی چکر کاٹے اس کے، تو یہ سنت تھی. اور میری عمر کی قسم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک جو ہے وہ حج قبول نہیں کریں گے، یا کسی کا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ صفا اور مروہ کی سائی نہ کرے. تو ان روایتوں سے استدلال کیا گیا ہے کہ صفا اور مروہ کی جو سائی ہے یہ کیا ہے؟ یہ رکن ہے، کیونکہ اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا. وہ ادھر میں سنا تھا غابی صاحب ہمارے تھے کہ یہ صحیح جو ہے نا، نہ آپ حج کا رکن ہے نہ عمرے کا رکن ہے، کیونکہ انہوں نے ثابت کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف ودا کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح نہیں کی. وہ ہم آگے آتے ہیں طواف وداع کی طرف بھی. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس، حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ سے ہے، اور امام احمد سے بھی ایک روایت ہے کہ یہ سنت ہے. سائی کیا ہے؟ سنت ہے، ٹھیک ہے. مطلب سنت چھوڑ دے گا تو نہ دم ہے نہ ہی حج عمرے پہ کوئی فرق پڑے گا، ٹھیک ہے. تیسرا قول کیا ہے کہ سائی جو ہے نا، انہوں نے استدلال کیا اس کے اوپر، یہ قرآن کی آیت سے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ سائی کر لے. تو وہ کہتے ہیں حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ الاؤڈ ہے، اس درجے کی چیز ہے. بہرحال لیکن اس قرآن کی آیت کی جو تشریح ہے وہ بعض روایتوں میں آئی ہے، بلکہ بعض صحابہ کو بھی یہ اشکال پیدا ہو گیا تھا کہ قرآن کی اس آیت سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا انداز یہ ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم سائی کر لو. تو اس کی وضاحت پھر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کی تھی کہ بیسیکلی یہ تھا کہ صفا اور مروہ کے اوپر جو ہے وہ بت پڑے ہوئے تھے، اور انصار کے کچھ قبائل ایسے تھے وہ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے. تو دور جاہلیت میں تو ان کو یہ ہوا کہ دور جاہلیت میں تو ہم صفا اور مروہ کی جو سائی کر رہے تھے وہ تو بتوں کی وجہ سے کر رہے تھے، تو کہیں اب یہ اسلام کے اندر بھی یہ ہمارے لیے گناہ کا سبب نہ بن جائے. تو اس پہ کہا گیا کہ نہیں، یہ گناہ نہیں. تو اس کانٹیکس میں اس کو کہا گیا کہ وہ گناہ نہیں، نہ کہ اس وجہ سے کہ یہ کوئی مباح درجے کی چیز ہے، ایسا نہیں. ہاں، امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ نہ یہ رکن ہے نہ یہ سنت ہے، بلکہ یہ واجب ہے. رکن اس کو کہتے ہیں حج کا رکن کہ وہ رہ جائے تو حج نہیں ہے، اور واجب رہ جائے تو اس کے بدلے کیا ہے؟ دم ہے، اور سنت رہ جائے تو دم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 3 اقوال ہیں. بہرحال اس میں زیادہ بہتر قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ رکن ہے، یہی واللہ اعلم، اللہ بہتر ہے. سائی کی شروط کیا ہے؟ طواف کے بعد ہوگی نمبر 1، اس میں بھی 7 چکر ہے نمبر 2. نمبر 3 صفا سے شروع کریں گے، مروہ پہ ختم کریں گے، ٹھیک ہے. اور نمبر 4 کیا ہے کہ سائی جو ہے وہ مسعی میں ہوگی، جیسے طواف مطاف میں ہوگا تو سائی مسعی میں، جو سائی کا مقام ہے، ٹھیک ہے. وہ صفا اور مروہ کے درمیان ایک رستہ ہے. چوتھا کیا ہے؟ صفا کے اوپر چڑھنا.
یہ شرط نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ آپ پہاڑی کے اوپر چڑھیں، صفا کے اوپر اور مروہ کے اوپر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے اوپر چڑھ کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کرتے تھے، صفا کے اوپر بھی اور مروہ کے اوپر بھی آپ ایسا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن مطلب یہ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں۔ سائی میں 7 چکر پے در پے لگانا یہ بھی کنڈیشن نہیں ہے لیکن مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے۔ طواف میں بھی کنڈیشن نہیں ہے، یہاں پہ بھی کنڈیشن نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہے تھے کہ ان کو پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی، تو وہ سائڈ پہ ہوئے اور جا کے انہوں نے اپنی حاجت پوری کی، پھر پانی منگوایا، پھر وضو کیا، پھر جہاں سے سائی چھوڑی تھی وہاں سے انہوں نے شروع کی۔ ٹھیک ہے، آپ واش روم سے ہو کے آ جائیں تو جہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو درمیان میں تھک گیا ہے، آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح طواف میں درمیان میں آپ منقطع کر سکتے ہیں طواف کو، اسی طرح سعی کو بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ سعی کے لیے طہارت۔ تو سعی کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، طواف کے لیے شرط ہے، سعی کے لیے شرط نہیں ہے۔ کر لے تو بہتر ہے، یعنی وضو کی حالت میں کرے تو بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو مینسز میں بھی اس کی اجازت دی تھی نا۔ کیا کہا تھا جب ان کو مینسز شروع ہو گئے کہ آپ حج کے تمام ارکان پورے کریں سوائے طواف کے، یعنی سعی بھی کریں، کیونکہ مسا کی جو جگہ ہے وہ حرم کا حصہ نہیں ہے۔ سعودی علماء عام طور پہ یہی فتویٰ دیتے ہیں، مطلب مسجد حرام کا حصہ نہیں ہے وہ جو سعی کی جگہ۔ سعی جو ہے وہ پیدل بھی کی جا سکتی ہے اور سواری پہ بھی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، ویل چیئر پہ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن پیدل جو ہے وہ یہ افضل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ کسی نے ان کو کہا کہ جی مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ جو سعی ہے یہ سواری کے ساتھ کرنا یہ سنت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو کے سعی کی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اسے کہا کہ دیکھو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا، تو ایک بات وہ سچ کہہ رہے ہیں اور ایک جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سنت ہے، یہ بات ان کی سچی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بات چھپا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سواری پہ کیوں سعی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کی کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ اکٹھ ہو گیا تھا، تو آپ نے ازدحام سے بچنے کے لیے، ہجوم سے بچنے کے لیے جو ہے وہ سواری کے اوپر سعی کی، جبکہ پیدل جو ہے وہ سعی کرنا یہ افضل ہے۔ بات چھپانے کو بھی جھوٹ کا، ہاں، بات چھپانے کو بھی انہوں نے جھوٹ کہا، ایسے ہی۔ اور وہ درمیان میں جو 2 نشان لگی ہیں وہاں پہ سعی کے درمیان، کہ وہاں تھوڑا سا تیز چلنا ہے، ٹھیک ہے، تو ان 2 نشانوں کے درمیان جو ہے وہ رمل کرنا ہے، یعنی تھوڑا سا تیز چلنا ہے، تو یہ بات بھی ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ سعی کرتے تھے، اور پھر جب وہ جو 2 مقام آتے تھے، اب اس کو کیا کہتے ہیں اب میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ سعی کے درمیان میں 2 جگہ بنی ہیں، انہوں نے اس کو لائٹوں سے بھی نا تھوڑا سا واضح کیا ہوا ہے کہ جہاں اماں حاجرہ تھوڑا سا تیز دوڑی تھیں تو وہاں تھوڑا سا تیز چلنا جو ہے وہ مسنون ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر جب سعی کر رہے ہوتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نارمل بھی چلے ہیں اور آپ تیز بھی دوڑیں، تو دونوں طرح سے درست ہے، یعنی وہاں اگر کوئی بندہ کسی کا وزن زیادہ ہے تو ضروری نہیں کہ وہ پھر تیز چلے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے۔ جو تیز چل سکتا ہے اس جگہ سعی کے درمیان میں، جو درمیان میں جو 2 نشان ہیں تو وہ تیز چل لے، جو نہیں چل سکتا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ یہاں تیز بھی چلتے تھے، یہاں آپ نارمل انداز سے بھی قدم اٹھاتے تھے، اور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مطلب اب میں یہاں تیز نہیں چلوں گا، اگرچہ پریفرڈ مستحب یہی ہے کہ یہاں ان 2 نشانوں کے درمیان بندہ تیز چلے، اور یہ جو تیز چلنا ہے یہ بھی عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے۔ صفا اور مروہ پہ چڑھ کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگنا یہ بھی مستحب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے صفا سے ابتدا کی، اور یہ قرآن کی آیت پڑھی کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ اللہ نے صفا سے ابتدا کی، ہم بھی صفا سے ابتدا کریں گے۔ تو آپ صفا کے اوپر چڑھے اور آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا، اور پھر اللہ کی وحدانیت بیان کی، اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کا، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی،
اور پھر یہ کلمات کہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندے کی اللہ نے مدد کی، اور اللہ اکیلے نے سارے لشکروں کو شکست دے دی. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پھر دعا مانگی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ مروہ پہ گئے، پھر آپ نے وہاں پہ چڑھ کے بیت اللہ کی طرف رخ کیا، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر یہ کلمات کہے، پھر اس کے بعد دعا کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعی بہت لمبی چوڑی ہوتی تھی. اب یوں سمجھے کہ جیسے صفا کے اوپر آپ کوئی 10-15 منٹ دعا کریں، 10-15 منٹ وہاں مروہ پہ دعا کریں، اسی طرح سے 7 مرتبہ آپ دعا کریں، درمیان میں سعی بھی کریں، تو اچھی خاصی جو ہے وہ گھنٹوں کی سعی بن جاتی ہے. حضرت نافع سے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ صفا کے اوپر یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. یا اللہ جیسے آپ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی تو میری وفات بھی اسلام کے اوپر کرنا. کوئی بھی دعا آپ مانگ سکتے ہیں صفا پہ مروہ پہ کھڑے ہو کے، یعنی یہ نہیں کہ بس آئے جائے اور چکر ہی پورا کرے. سنت طریقہ کیا ہے کہ صفا پہ بھی کھڑے ہو کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعائیں کرے، مروہ پہ بھی کھڑے ہو کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعائیں کرے. یہ سنت طریقہ ہے. اور صفا اور مروہ کے درمیان چلتی ہوئی ہے تو وہ دعا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے. کوئی متعین دعائیں نہیں ہیں، جس طرح طواف میں کوئی متعین دعا نہیں ہے اسی طرح سعی میں بھی کوئی متعین دعا نہیں ہے. کچھ روایتیں لے آتے ہیں لیکن وہ ضعیف روایتیں ہیں، کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہے، یعنی یہ تو ابھی ایک طرح سے آپ کہہ لینا کہ حج افراد کو لے کے چل رہے ہیں. طواف ہوا، پھر اس کے بعد سعی ہوئی، تو پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے، منا کا رخ کرنا ہے 8 ذی الحجہ کو. ٹھیک ہے. اس کو ابھی ہم تصویر سے دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. دیکھیں یہ بیت اللہ ہے. ٹھیک ہے. یہ مسجد حرام ہے. ٹھیک ہے. مسجد حرام ہے. یہاں سے آپ نکلے، آگے منا کا میدان ہے. ٹھیک ہے. یہ میدان ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. منا کے بعد تھوڑا سا فاصلہ ہے، پھر اس کے بعد آگے مزدلفہ کا میدان ہے. مزدلفہ کے بعد آگے اچھا خاصا فاصلہ ہے، پھر آگے چل کے عرفات کا میدان ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہاں مسجد حرام سے نکلتے ہیں، منا میں قیام کرتے ہیں. 8 کو آپ نکلتے ہیں، 8 کو آپ نے نکل جانا ہے مسجد حرام سے، یا آپ کہہ لیں اپنے ہوٹل سے نکل جانا ہے جہاں پہ بھی آپ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں آپ منا میں آ گئے، یہاں خیمے لگے ہیں. تو منا میں آپ نے 8 کو ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، اور اگلے دن کی فجر، 5 نمازیں. اگلا دن اب کیا ہو گیا، 9 ذی الحجہ. ٹھیک ہے. 9 ذی الحجہ ہو گیا. 9 ذی الحجہ کو آپ منا میں ہیں. پھر 9 کو آپ نکلے یہاں سے، پھر مزدلفہ آپ نے کراس کیا، مزدلفہ میں آپ نے ٹھہرنا نہیں ہے، اور سیدھا آپ چلے گئے عرفات میں. یہاں 9 کو آپ نے ظہر سے لے کے مغرب تک قیام کرنا ہے 9 ذی الحجہ کو. یہی حج کا دن ہے، اسے ہم حج کا دن کہتے ہیں، جس دن حج کا خطبہ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں عرفات میں جا کے آپ نے ظہر اور عصر کی نماز جمع کرنی ہے، دونوں نمازیں جمع کرنی ہے. پھر جمع کر لی، آپ مغرب تک کیا کام کرنا ہے، مغرب تک آپ نے دعا کرنی ہے، کثرت سے ذکر اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، لیکن زیادہ اہم چیز ہے دعا کرنا. مغرب تک، غروب آفتاب تک. جی اب وہ آتے ہیں، ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں، تفصیل سے ہم دیکھتے ہیں. تو خطبہ عام طور پہ جو ہے وہ ظہر کے وقت ہو جاتا ہے. رش بہت ہوتا ہے. وہاں مسجد نمرہ ہے، مسجد نمرہ میں عام طور پہ جو ہے وہ جو حج کا جو بھی ہے امام ہے وہ خطبہ دیتا ہے. وہاں رش بہت ہو جاتا ہے، بہت ازدحام ہو جاتا ہے. اوائڈ کرنا چاہیے خاص طور پہ بوڑھوں کو. میں وہاں گیا تھا تو رش پڑ گیا، جیسے وہ رمی جمار پہ رش پڑتا ہے نا، تو ایسی وہاں مسجد نمرہ میں رش پڑ گیا. مجھے بھی نہیں پتا تھا، لوگوں کا پہلا تجربہ ہوتا ہے، ٹریننگ ہوتی کوئی نہیں، کسی نے بتایا بھی نہیں ہے کہ بھائی یہ رش کے مقامات ہیں، رش کی جگہ ہیں. میں نے کہا جی مسجد نمرہ میں جانا چاہیے، امام کے سامنے بیٹھ کے خطبہ سنتے ہیں. اچھا جنہوں نے امام کے سامنے بیٹھ کے خطبہ سننا ہوتا ہے وہ وہاں فجر وہاں جا کے پڑھتے ہیں. یہ صورت حال ہوتی. تو ہمیں کیا پتہ تھا، ہم تو اپنے وقت پہ نکلے. تو وہ رش اتنا پڑ گیا، دھکم پیل شروع ہو گئی. اب کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے جو اپنی والدہ ویل چیئر پہ
وہ والدہ کو کیسے سنبھالیں؟ وہ ایک مصری تھا، میں نے دیکھا کہ اس نے وہ مغلظات پھر بکیں. اب ظاہری بات ہے اس کی ماں کی جان نکل رہی تھی، اب وہ کیا کرتا؟ تو اب کیا اس کا حج بیچارے کا کیا باقی رہ گیا ہوگا؟ تو وہ ایک نفلی نیکی جو ہے وہ کمانے کی خاطر بندہ جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ جی فسق و فجور میں پڑ جاتا ہے. تو اس لیے رش سے بچیں. رش میں دھکم پیل جب شروع ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ قیامت کا منظر ہوتا ہے، اور مطلب جو غلیظ گالی انسان کے ذہن میں آتی ہے پھر بندہ بکتا چلا جاتا ہے، صبر نہیں کر پاتا ہے. کیا ظاہری بات ہے قیامت کا منظر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں لوگ صبر کرنے والے بھی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، صبر کرنے والے بھی. تو اپنے خیموں میں رہ کے اسپیکر لگے ہوتے ہیں. آپ حج کا خطبہ سن لیں، خیموں میں بھی نماز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، عرفات میں ساری جگہوں پہ لوگ پھیلے ہوتے ہیں خیموں میں، تو وہاں خیموں میں نماز پڑھ لیں. وہاں جا سکتے ہیں مسجد نمرہ میں. مسجد نمرہ میں تو پہلی بات ہے جگہ ہی نہیں ملتی، وہ تو باہر آپ کو سڑک پہ جگہ ملے گی لیکن بہرحال ٹھیک ہے چلے جائیں. تو یہاں آپ نے زور سے مغرب تک قیام کرنا ہے. غروب آفتاب کے بعد یہاں سے آپ نکلیں گے. ٹھیک ہے، تو غروب آفتاب کے بعد اب 10 شروع ہو گئی ہے، تو مزدلفہ میں آپ آ کے آپ نے 10ویں کی رات ٹھہرنا ہے. یہاں آ کے آپ پہلے تو مغرب اور عشاء جمع کریں گے، اور پھر آپ نے یہاں صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور فجر کے بعد آپ یہاں سے نکلے. تو اب جب آپ نکلے تو یہ کون سا دن ہے؟ 10 ذی الحجہ. 10 شام کو ڈیٹ چینج ہوتے رہتی ہے. ہاں مغرب کے بعد 10ویں شروع ہو گئی نا. 9 اور 10 دونوں میں عصر اور مغرب اکٹھی پڑھی جا رہی ہیں. 9 سے حج اور 10 سے حج، ہاں یہ دونوں میں عصر مغرب. نہیں 9 میں تو دیکھیں نا، عرفات میں آپ نے ظہر اور عصر جمع کی. ظہر اور عصر آپ نے عرفات میں جمع کی، اور عرفات میں آپ نے قیام کیا مغرب تک. مغرب آپ نے یہاں نہیں پڑھنی عرفات میں. مغرب میں جیسے ہی غروب آفتاب ہوا آپ یہاں سے نکل گئے، یہاں سے آپ پیدل ہی نکل جائیں مزدلفہ واپس آ جائیں، اور رات آپ نے مزدلفہ میں گزارنی ہے. اور مزدلفہ آتی ہے آپ رات 10 پہ 11 بجے پہنچیں، آپ مغرب اور عشاء جمع کر لیں. مزدلفہ عرفات کوئی 8-9 کلومیٹر ہوگا. اچھا وہاں مکمل نماز پڑھنی پڑے گی یا قصر؟ آتے ہیں ہم اس کی طرف. مزدلفہ میں آپ نے مغرب اور عشاء جمع کی، اور آپ نے یہاں رات گزارنی ہے. صبح فجر پڑھ کے آپ مزدلفہ سے نکلے، یعنی 10ویں کی تاریخ ہو گئی. واپس آپ آ گئے مینا میں. مینا کے آپ کے پہلے ہی خیمے لگے ہیں. ٹھیک ہے، تو مینا میں آ کے آپ نے یہاں پہ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ رمی جمار. جمرہ عقبہ کہتے ہیں، بڑا جو ایک ستون ہے اس کو آپ نے رمی کرنی ہے. 7 کنکر مارنے ہیں. وہ 7 کنکر آپ نے مزدلفہ سے چن لینے ہیں، چنے کے دانے کے برابر. ٹھیک ہے، وہ جا کے آپ کہیں اور سے بھی چن سکتے ہیں، مطلب لازم شرط نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ مزدلفہ سے چن لینا ہے. مینا میں جا کے آپ نے 7 کنکر مارے، جیسے رمی جمار کہتے ہیں. پہلا کام 10ویں کو آپ نے کیا رمی جمار. اس کے بعد پھر آپ کی قربانی ہونی ہے. قربانی کا ویٹ کریں. قربانی ہو گئی، آپ کو اطلاع مل گئی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تیسرا کام آپ نے کرنا ہے حلق، یعنی سر منڈوانا، یا تقصیر بھی جائز ہے کہ اپنے ایک انگلی کا یہ پورا ہوتا ہے نا، اس کے برابر جو ہے وہ بال وہ کاٹ لینا. یا عورتوں کے لیے تو تقصیر ہی ہے، کتنے بال جو ہے وہ اپنے نیچے سے کاٹ لیں. چوتھا کام پھر جو ہے وہ طواف افاضہ ہے. ٹھیک ہے، جسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں. یہ بھی حج کا رکن ہے. یہ بھی اس دن کر لیں تو بہتر ہے، نہیں تو آپ اگلے دن کر لیں یا اس سے اگلے دن کر لیں. ہاں مینا میں آپ نے حل کروا لیا. ٹھیک ہے، آپ نے رمی جمار کی، قربانی ہو گئی، پھر حل کر لیا. حل کرنے کے بعد آپ اپنا احرام کھول دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تحلل اول. احرام کی پابندیاں آپ کی ختم ہو گئی سوائے ایک پابندی کے. ٹھیک ہے، باقی ساری پابندیاں ختم ہو گئیں. بیوی کے ساتھ تعلق والی پابندی ابھی تک باقی ہے. باقی جو احرام کی ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، وہ تو دیکھیں نا بال کاٹنے کے بعد ہی آپ احرام کھولے. ٹھیک ہے، تو پابندیاں ختم ہو گئیں. تو احرام کھول دیا. اب اس کے بعد آپ اپنے کیجول ڈریس میں آ گئے. پھر آپ نے طواف افاضہ کرنا ہے. یہ چوتھا کام ہے 10ویں والا. اگر یہ چوتھا کام نہ ہو سکے، بندہ تھک جاتا ہے
بہت رش ہوتا ہے، ہر بندے کا دل ہوتا ہے کہ آج ہی کروں، ٹھیک ہے، تو پھر اگلے دن کر لے یا اس سے اگلے دن کر لے، کوئی حرج نہیں۔ پھر اس کے بعد مینا میں آپ نے 11 12 2 دن یا اگر 13 بھی ملا لیں، 3 دن ٹھہریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور ان 3 دنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ خیموں میں رہنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، اور پھر کنکریاں مارنی ہیں تینوں جمرات کو، چھوٹے، درمیانے اور بڑے جمرے کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنی ہو گئیں؟ 21، 2 دن میں کتنی ہو گئیں؟ 42، اور پہلے جو 7 ماری تھیں تو 49 ہو گئے، اور اگر آپ نے 3 دن ٹھہرنا ہے تو پھر یہ 70 ہو جائیں گے۔ پہلے دن تو دیکھیں نا، ہم نے بڑے جمرے کو صرف 7 کنکریاں مارنی ہیں، اس کے بعد آپ نے مینا میں 2 دن جب ٹھہرنا ہے نا تو آپ نے تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اگر آپ نے 2 دن ٹھہرنا ہے تو کتنی کنکریاں ہو گئی؟ یہ 21 اور 21 42، اور جو 10ویں کی تھیں 7 تھیں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کی 21 21 49۔ پہلے دن صرف بڑے کو مارنی ہے 7، دوسرے دن تینوں کو مارنی ہے 7 تیسرے دن پھر تینوں کو 7 مارنی ہے۔ جی وہ آ رہی ہے کی بات۔ اور اگر آپ نے جو ہے وہ تیسرا دن بھی ملا لیا، وہاں تیسرا دن وہ والا مراد لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر 70 ہو جائیں گے، ایک ایک کر کے۔ وہ آگے ساری تفصیل یہی تو پڑھنی ہے۔ ہاں، مینا میں رک کے نمازیں پڑھنی ہے اور اللہ کا ذکر اذکار کرنا۔ تو 8 کو آپ یوں سمجھے، 8 کو حج شروع ہوتا ہے اور 12 کو ختم ہو جاتا ہے۔ 8 9 10 11 اور 12 5 دن ہے، یا 13 بھی ملا لیں تو 6 دن کا حج ہے۔ اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ التوجہ الی مینا، یعنی اب آپ نے طواف کر لیا، یعنی احرام باندھا، پھر طواف کیا، پھر اس کے بعد آپ نے سعی کی، پھر اس کے بعد اب آپ مینا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں، 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ اگر تو حج قران ہے یا حج افراد ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے تو پہلے سے ہی احرام باندھا ہوا ہے، حج قران میں یا حج افراد میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر حج تمتع ہے تو پھر وہ احرام باندھے گا، کیونکہ اس نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا تھا، تو اب دوبارہ اس نے احرام باندھنا ہے۔ اور جہاں سے مطلب جہاں اس کا قیام ہے وہاں سے وہ احرام باندھے گا۔ اور کرنا کیا ہے؟ کثرت سے دعا اور تلبیہ کہنا ہے۔ مینا کی طرف جب جا رہا ہو اور مینا میں بھی کثرت سے تلبیہ اور دعا کہ۔ تو مینا میں اس نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر پڑھی، مغرب اور عشاء، اور رات وہاں گزاری، ٹھیک ہے۔ اور 9ویں کو جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے فجر پڑے گا، اور جب تک سورج طلوع نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مینا نہیں چھوڑے گا۔ سورج طلوع ہو اس کے بعد وہ مینا سے نکلے گا، کیونکہ آپ وسلم سورج طلوع ہونے کے بعد مینا سے نکلے۔ اور اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے نکل جائے تو اس نے ایک سنت چھوڑی ہے، کوئی دم وم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سر نظامی امور کی وجہ سے وہ پچھلی رات کی فجر سے پہلے سے شروع کر لیتے ہیں، ہاں کوئی حرج، ہاں کوئی حرج نہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے یوم ترویہ کو مکہ سے کب نکلتی تھی؟ جب رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا تھا۔ یعنی اگر کوئی لیٹ جائے مینا میں سنت کیا ہے کہ آپ نے 8 ذی الحجہ کو ظہر پڑھنی ہے، لیکن کوئی مکہ سے نکلا، اس نے ظہر بھی نہیں مینا میں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی، عشاء کے بعد جو ہے وہ مینا میں پہنچا ہے، تو کوئی دم ہے؟ کوئی دم نہیں ہے۔ جیسے یہاں سے کوئی لیٹ ہو گیا، مثال کے طور پہ کوئی لیٹ ہو گیا حج کے لیے، فلائٹ لیٹ ہو گئی، آخری دنوں میں فلائٹ تھی، تو جب وہاں پہنچا ہے تو وہاں پہنچا ہے، ایک سنت اس کی رہ گئی ہے، یہی ہم کہیں گے۔ تو یعنی لیٹ کسی عذر کی وجہ سے مینا میں جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا، اگر پہلے پہنچ جائے مینا میں، ظہر سے پہلے پہنچ جائے، رش سے بچنے کے لیے کہ سارے لوگ ایک ہی وقت پہ نکلے گا مجمع، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ کہتے ہیں حضرت حسن بصری سے ہے کہ وہ مینا میں نکل جاتے تھے
یوم ترویہ سے 1 یا 2 دن پہلے. جواز ہے مطلب اس کا، سنت نہیں ہے، آپ یوں کہیں کہ سنت نہیں ہے، سنت یہی ہے. لیکن بعض اوقات جو ہے نا وہ رش سے بچنے کے لیے کچھ لوگ کرتے ہیں پہلے چلے جاتے ہیں، فجر کے وقت چلے جاتے ہیں 8 کو، تو کوئی حرج نہیں ہے. مطلب کوئی، امام مالک نے اگرچہ اس کو مکروہ قرار دیا ہے لیکن عام طور پہ ائمہ کا فتویٰ یہی ہے کہ حرج نہیں ہے. لیکن سر آج کل تو معلم کی مرضی ہے نا، اپنی مرضی سے آپ جا نہیں سکتے. ہاں آج کل تو معلم کرے گا آپ نے ایسا ہی ہے، صحیح بات، ایسا ہی ہے. اچھا مینا میں اب آپ پہنچ گئے، اس کے بعد اب آپ نے عرفات کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے، کب؟ 9 کو، یعنی 8 کو آپ مینا میں پہنچے، زہر کے وقت زہر پڑی، عصر، مغرب، عشاء اور 9ویں کی فجر پڑی، پھر 9ویں کو سورج طلوع ہونے کے بعد اب آپ عرفات کی طرف چل پڑے. ٹھیک ہے، معلم سے مراد یہ نا آپ گروپ کی صورت میں جاتے ہیں نا، جب آپ گروپ کی صورت میں جاتے ہیں تو آپ پابند ہوتے ہیں نا وہاں کے نظم و ضبط کے. ٹھیک ہے، انہی کی ٹرانسپورٹ ہے، سارا کچھ ہے، آپ ایک گروپ کی صورت میں موو کرتے ہیں. ہاں اگرچہ ٹھیک ہے کہ بعض اوقات نا گروپ قائم نہیں رہ پاتے، جب آپ خاص طور پہ عرفات سے واپس آتے ہیں نا مزدلفہ کی طرف، تو وہاں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے، لوگ بکھر جاتے ہیں. سر وہ آپ نے کہا تھا کہ پیدل جانا چاہیے لوگوں کو احساس کو، تو وہ کس طرح سے ممکن ہے؟ وہ کس طرح سے ممکن ہے؟ کیونکہ پیدل تو بندہ نہیں جا سکتا، جب کو تو وہ کسی ٹرانسپورٹ کے ذریعے. ہاں نہیں پیدل تو جیسے واپسی میں پیدل آ جائیں، یا جاتے ہوئے بھی لوگ پیدل جاتے ہیں، تھوڑی بہت معلومات لے کے جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں. بندہ وہ گروپ سے نکل سکتا ہاں ہے. ہاں ایسا نہیں ہے، اتنی سختی بھی نہیں ہوتی، ایسا نہیں. تو آپ 9 کو جو ہے وہ مینا سے عرفات کے لیے نکلیں گے. ٹھیک ہے، تلبیہ کہتے ہوئے، تکبیر اور تحلیل کہتے ہوئے. تو محمد بن ابی بکر سے ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے جو ہے وہ پوچھا، اور ہم مینا سے جو ہے وہ عرفات کی طرف تلبیہ کہتے ہوئے جو ہے وہ نکلتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ہاں کچھ لوگ تلبیہ کہتے تھے یعنی صحابہ، اور کچھ تکبیر کہتے تھے، اور کچھ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، کچھ اللہ اکبر پڑھ رہے ہوتے تھے، کچھ تلبیہ پڑھ رہے ہوتے تھے، ملا جلا کام تھا. تو بس اللہ کو یاد کرتے ہوئے جو ہے وہ مینا سے عرفات کی طرف نکلے. عرفات میں مسجد نمرہ ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ جو ہے بہتر ہے کہ وہاں پہ قیام کرے. اچھا مسجد نمرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پوری کی پوری عرفات میں نہیں ہے، کچھ لوگ وہاں جا کے قیام کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ عرفات میں نہیں ہے. اس کی جو اگلی صفحے ہیں نا وہ وادی ارنا میں ہے. وادی ارنا جو ہے وہ عرفات کا حصہ نہیں ہے، وہ آگے بات آ رہی ہے. تو مسجد نمرہ کا پچھلا حصہ وہ عرفات میں ہے. تو اب جو امام عام طور پہ جو خطبہ دینے والا ہے نا، وہ جو خطبہ دے رہا ہوتا ہے نا تو وہ عرفات سے باہر کھڑا ہوتا ہے. تو جو اس کے سامنے بیٹھا ہے اگلی صفوں میں تو وہ عرفات سے باہر ہے، اسے عرفات میں آنا پڑے گا. یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، ورنہ اس کا وقوف عرفہ نہیں ہوگا اور اس کا حج بھی نہیں ہوگا. اور سب سے بڑا رکن جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے. ہاں اس پہ تو دم بھی نہیں دے سکتا. دیکھیں اس کو تو پتہ ہے نا، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہاں عرفات میں ضروری نہیں کہ ظہر سے لے کے آپ نے کنٹینیوسلی مغرب تک رہنا ہے. آپ نے عرفات میں تھوڑا سا بھی قیام کر لیا، ٹھیک ہے، تو آپ کا عرفات کا قیام ہو گیا. تھوڑا سا بھی، تھوڑی دیر کے لیے. مستحب یہ ہے کہ ظہر سے مغرب تک کرے، یہ بات ہے. ہاں کوئی حرج نہیں، تھوڑا سا بھی. کیا وقوف بعرفہ، پہلی بات کیا ہے کہ یوم عرفہ کی فضیلت، یوم عرفہ کی فضیلت میں کافی زیادہ جو ہے وہ روایتیں ہمیں ملتی ہیں. حضرت انس بن مالک سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں قیام کیا اور سورج جو ہے وہ ڈھلنے کے قریب تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ لوگوں کو چپ کرواؤ. تو حضرت بلال کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو چپ کروایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میرے پاس ابھی حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ سلام بھیجا ہے، اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل عرفات کی مغفرت کر دی اور مشعر حرام والوں کی بھی مغفرت کر دی، جو مزدلفہ کو مشعر حرام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے ان کے خطاؤں سے درگزر کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، قیامت تک کے لیے. تو اہل عرفات کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں اور مزدلفہ والوں کی بھی مغفرت فرماتے ہیں، یہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ عرفات کا دن وہ ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ
گردنیں جہنم سے آزاد کرتے ہیں. عرفات والے دن بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، یعنی جن کے حق میں جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے وہ دعا اور استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں. یہ مراد ہے. تو عرفات کے دن دعا کی بہت فضیلت ہے. ایک تو حاجی وہاں پہ دعا کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی انسان کو موقع ملے تو یہ ظہر سے مغرب کے درمیان میں جو وقت ہے تو اس میں دعا کا اہتمام کریں. جی مطلب جو ان کا ہے بہتر ہے. ان کا جو 9 ہے ہمارا تو 8 ہوگا، بہتر ہے ذرا ان کے ساتھ شامل ہو جائے. واللہ عالم بالصواب. ٹائم سے وہی جو ٹائم عرفات کا ہے ہمارا ان کا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، 2 گھنٹوں کا فرق ہے. عصر سے مغرب کر لیں. یہ جو آج سے رات کو بنانے کی جو ہم حیات لوگ ہیں وہ اپنے اپنے لیے پیش کی دیکھتے ہیں، جو وفات پا چکے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں. دونوں کے لیے دونوں. وقف الوقوف مطلب کتنا وہ ٹھہرے، وقت کیا ہے. تو اس میں جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ ابتدا اس کی کہاں سے ہوتی ہے، 9 کے دن سورج ڈھلنے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور 10ویں کی فجر تک رہتی ہے. یعنی 10ویں کی فجر تک، اگر ویسے تو یہی ہے نا کہ مغرب تک وہاں ٹھہرے، لیکن اگر کوئی لیٹ ہو گیا وہ مغرب کے بعد رات کی کسی حصے میں عرفات میں آ کے ٹھہرا تو اس کا وقوف عرفہ ہو گیا. یہ بات ہو رہی. تو وقوف عرفہ سے کیا مراد ہے؟ وقوف عرفہ سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت عرفات کے میدان میں کھڑے بیٹھے سوئے لیٹے چلتے پھرتے یہاں تک کہ گزر جائے عرفات میں چل کے گزر گیا تو یہ بھی وقوف عرفہ ہو گیا. یعنی عرفات میں اس نے پہنچنا ہے، بس یہ کہتے ہیں کہ اس کو قدم لگانا ہے اس نے، اس سے وقوف عرفہ پورا ہو جائے گا. یہ بھی سننے میں ہے کہ بندوں کو پتھر پھینک دے ہیلیکاپٹر کہاں سے؟ پتھر پھینک دے ہیلیکاپٹر سے. نہیں یہ کوئی جدید مسئلہ ہی ہے. ظاہری بات ہے اس وقت تو نہیں تھا یہ. اب یہ جو رائل فیملی ہے انہوں نے نکالا ہوگا. ہاں یہ بات بھی ہے. ہیلی کاپٹر میں اوپر سے ہو جائے گا. واللہ عالم. اب یہ جدید مسائل جو ہے نا. ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر کوئی عرفات میں جو ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں لایا گیا، ایک بندہ تھا اب سفر میں چلتے چلتے بے ہوش ہو گیا، حاجی تھا، گرمیاں جیسے، تو اب اس کو اس کے ساتھیوں نے اٹھایا اور عرفات میں لے گیا، تو اس کا وقوف عرفہ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ تو اس میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کہتے ہیں کہ ہو گیا. امام شافعی اور امام احمد کہتے ہیں کہ نہیں ہوا، کہتے ہیں نہیں ہوش کی حالت میں ہو. واللہ عالم بالصواب. اللہ بہتر جانے ہیں. کسی بھی نیکی کے لیے ہوش ہونا چاہیے. کسی بھی نیکی کے لیے ہوش، اللہ بہتر جانتا ہے. اب کیا کریں، اس کی بھی مجبوری ہوگی، بیچارہ بے ہوش ہو گیا، کو خود مطلب اپنے وہ شوق سے تو تھوڑا ہوا ہوگا. اب وہ حج پہ گیا اتنا پیسہ لگا کے، تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ چلو یار اس کا یہ رکن رہ نہ جائے. تو لوگ سوچتے ہوں گے، ظاہری بات ہے. صخرہ کے پاس، صخرات مراد یہ جسے جبل رحمہ کہتے ہیں، اس کے پاس عرفات میں قیام کرنا یہ کیا ہے؟ یہ پسندیدہ ہے. دیکھیں منا، مزدلفہ اور اسی طرح سے عرفہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں قیام ہوا ہے نا، تو وہاں انہوں نے مسجدیں بنا دی. یہ اچھا ہے. عرفات تو بہت بڑا میدان ہے، کہیں پہ بھی آپ قیام کر سکتے ہیں، لیکن جبل رحمہ کے پاس اس کے اوپر نہیں چڑھے آپ سلام، لوگ اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا، اس کے دامن میں ایک مسجد بنا دی ہے چھوٹی سی. تو وہ مسجد اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام کی جگہ ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. اسی طرح مزدلفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. مشعر حرام اس جگہ کا نام، ویسے مزدلفہ کو بھی مشعر حرام کہتے ہیں، لیکن وہاں پہ مزدلفہ میں جس جگہ آپ نے قیام کیا وہاں انہوں نے مشعر حرام کے نام سے مسجد بنا دی. منا میں آپ نے جہاں قیام کیا وہاں انہوں نے مسجد خیف کے نام سے ایک مسجد بنا دی. بلکہ منا کی مسجد کے بارے میں تو آتا ہے کہ 70 انبیاء نے وہاں پہ نماز پڑھی مسجد خیف میں. ہاں یہ روایت درست نہیں ہے کہ مسجد خیف میں 70 انبیاء مدفون ہیں، یہ درست نہیں، یہ ضعیف روایت ہے. یہ روایت البتہ سند سے صحیح ثابت ہے کہ مسجد خیف یہ جو جگہ ہے یہاں 70 انبیاء نے، تو منا میں جو مسجد ہے وہاں مسجد میں نماز پڑھے.
मुज़दलिफ़ा में भी कोशिश करे, लेकिन अब ज़ाहिर बात है लोगों को अगर पता है तो लोग तो वहाँ कहाँ जगह देंगे। मस्जिद खैफ मिना में है, मस्जिद मशर हराम ये मुज़दलिफ़ा में है, और मस्जिद सखरात इसको कहते हैं, ये जबल रहमा के पास है। और एक मस्जिद अरफात में और है, मस्जिद नमिरा जिसे कहते हैं। वो हमने कहा कि उसका जो अगला हिस्सा है, कहा यह जाता है वल्लाहु आलम कि उसकी अगली कुछ सफ़ें जो हैं वो मैदान अरफात में नहीं है, वो वादी आरना में है, जो वादी जो है वो मुज़दलिफ़ा और अरफात के दरमियान। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो मैंने यहाँ पे वकूफ़ किया है, ठीक है, सखरात के पास, जबल रहमा के पास। कहा जाता है यहाँ पे हज़रत आदम और अम्मा हवा की मुलाकात हुई थी और उनकी दुआ कबूल हुई थी, वल्लाहु आलम, तारीख़ी रवायतें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैंने यहाँ पे वकूफ़ किया, लेकिन अरफात कुल का कुल क्या है, वकूफ़ की जगह। अरफात में दाखिले से पहले गुस्ल मुस्तहब है, पसंदीदा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर गुस्ल करते थे, बल्कि वो तो अरफात की रात को गुस्ल कर लेते थे। जी वल्लाहु आलम, देखना पड़ेगा। मतलब अगर अरफात की रात को करेंगे तो मिना में करेंगे? हाँ मिना में करेगा फिर, हाँ वो मिना में कर सकता है। मिना में तो 5-6 दिन रहते हैं। हाँ हाँ, बाद में भी रहें। आदाब क्या हैं वकूफ़ अरफा के, कि आपने वहाँ पे ठहरना है, इस्तिग़फ़ार करना है, मतलब ज़ोहर से लेके मगरिब तक कसरत से दुआ करनी है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद से है कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था अरफात में, और मैंने देखा कि आपने दोनों हाथ उठाए और आप दुआ मांग रहे थे। दुआ कसरत से दुआ करें, बस ये है। और ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अरफात वाले दिन ये कलिमात कसरत से कह रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये मुस्नद अहमद की रवायत है। बल्कि एक और रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बेहतरीन दुआ अरफात के दिन की दुआ है। और मैं भी और मुझसे पहले जो नबी हैं उन्होंने भी जो दुआ की है अरफात वाले दिन, जो बेहतरीन कलिमात के, वो क्या हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। यानी जिसने ज़िक्र करना है कसरत से ये ज़िक्र करे, ठीक है, ये कलिमात कहे या फिर दुआ करे। जी सर रवायत में मिलता है कि मैदान माशर भी मैदान अरफात ही होगा। हाँ, ये भी बाद रवायतों में आता है कि मैदान माशर जो है वो मैदान अरफात को ही बनाया जाए। इसको कैसे समझेंगे हम? एक मैदान में तो लोग कैसे? जी इसको हम किस तरह से समझेंगे? फैला दिया जाएगा ना, ज़मीन को फैला दिया जाएगा, मतलब एक चटियल मैदान की तरह हो जाएगी। हाँ वाहिद अल्लाह से। सर ये जो मस्जिद खैफ में 17 अम्बिया में नमाज अदा की गई, एक ही वक्त में अदा की नहीं होती? वल्लाह आलम, इसकी तफसील हमें नहीं मिलती, ठीक है। हाँ ये जो मसाजिद है ना, ये देखें ना, ये मस्जिद नमिरा है, ठीक है, ये उसकी पिक्चर है मस्जिद नमिरा की, जो मैदान अरफात में है, ठीक है। तो अब ज़ाहिर बात है कि 40 लाख का अगर मजमा है तो 40 लाख कहाँ आ सकते हैं, वो तो हरम मस्जिद हराम में अभी गुंजाइश नहीं है, तो यहाँ मस्जिद में कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत रश पड़ जाता है। इसकी जो अगली साइड है ना, अगली पहली सफ़े, हाँ पिछली साइड नहीं, अगली कोई मेरे ख़्याल में 12 सफ़े हैं या 8 हैं, अब मुझे याद नहीं है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो अरफात के मैदान में शामिल नहीं, उससे पीछे शामिल है, लेकिन उन्होंने निशान लगाए होते हैं। आप थोड़ा सा गौर करें ना, उन्होंने निशान लगाए होते हैं, मुज़दलिफ़ा की भी, मिना की भी, जो बाउंड्रीज़ हैं ना, वो उन्होंने लिखा होता है बाकायदा, वहाँ बोर्ड्स लगे होते हैं। ये मस्जिद मशर हराम है, ये जो मुज़दलिफ़ा के अंदर है। मुज़दलिफ़ा में आप सल्लम ने यहाँ पे क़याम किया, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है मस्जिद मशर हराम। तीसरी जो है ना, ये मस्जिद खैफ है जो मिना के अंदर है, ठीक है, जहाँ हमने कहा था कि 70 अम्बिया ने। तो मिना में आपने क़याम करना है तो यहाँ पे जाके नमाज़ें वगैरह पढ़ें, कोशिश करें। वैसे तो लोग आम तौर पे खैमों में पढ़ लेते हैं, लेकिन कोशिश करें कोई नमाज मिल जाए यहाँ पे। हाँ, दो जगह जो है ना वहाँ, बल्कि 2 नहीं 3 जगहों पे रश काफ़ी पड़ जाता है। एक तो रमी जमार पे, अब वहाँ नहीं पड़ता, हाँ 5 फ्लोर बना। और आप इसमें मिक्सिंग के भी चांस होता है, मतलब ट्रैक से ज़्यादा है। आप मुजफ्फर से जब बाहर हैं, जिस ट्रैक पर जाएंगे, आप चेंज भी करना चाहेंगे, वो नीचे वाले में चलाएंगे, ऊपर नहीं, वो ट्रैक जो ऊपर जा रहा है वो ऊपर ही जाएगा।
اب بہت ایزی ہے وہاں پہ. چلیں وہ چونکہ شروع میں کافی کیجویلٹیز ہوئی ہیں تو اب وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب انہوں نے رمی جمار پہ جو ہے نا وہ زیادہ فلورز بنا دیے، یعنی اوپر سے بھی آپ رمی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دوسری جو جگہ ہے وہ یہاں، یہ جو حج کا جہاں پہ خطبہ ہوتا ہے یہاں کافی رش پڑ جاتا ہے، کیونکہ یہاں سب سے بڑا مجمع لگا ہوا ہے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے اور پتہ بھی نہیں ہوتا. عرفات مسجد نمرہ کے پاس. اور تیسرا جو زیادہ رش پڑتا ہے وہ طواف افاضہ میں پڑتا ہے، تو وہاں بوڑھے اور جو بچے ہیں عورتیں ہیں وہ طواف افاضہ تھوڑا سا ٹھہر کے کریں. ہاں وہ جو چوتھا طواف ہوتا ہے وہاں کافی رش پڑ جاتا ہے. صیام عرفہ، عرفہ کا جو روزہ ہے 9 ذی الحجہ کا، یوم عرفہ کا، تو وہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، حاجیوں کے لیے نہیں ہے، وہ غیر حجاج کے لیے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے جی. اور عرفات میں آپ نے ظہر اور عصر کو جمع کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو جمع کیا، اذان 1 تھی، اقامت 2 تھی. یہ روزہ ہے ہمارے دن کے لحاظ سے عرفہ، ہم کس دن کے حساب سے روزہ رکھیں یہ اختلافی مسئلہ ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کے عرفہ کے حساب سے رکھیں، بعض کہتے ہیں کہ جی 9 ذی الحجہ کے حساب سے رکھیں. دونوں طرح کی رائے ہیں، جس طرح مرضی رکھ لیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں رکھ لیں. ٹھیک ہے. مجھے زیادہ بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں عرفات کے دن کی فضیلت ہے، اور عرفات کا دن دنیا میں ایک ہی ہے. لیلۃ القدر میں تو اس قسم کی مجبوری نہیں ہے نا جی. مطلب یہ ایک جدید قول ہے نا، ایک تو اس میں ہر قسم کی رائے. اگر 1400 سال سے یا 1500 سال سے ایسے آ رہا نا کہ یوم عرفہ کا روزہ، تو یہ کسی نے 50 سال یا 100 سال سے تو آپ کہنا بدلتا ہے کہ یوم عرفہ یا عرفات میں کس دن حج ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو 1200 سال یا 1500 سال کے ان کے لوگوں نے جو ہے کیسے اپنے کے مطابق رکھا ہوگا. ڈاکٹر صاحب اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ نا اختلاف ہم نے تاریخوں کے ابھی ڈالے ہیں. پرانے تو یہی ہوتا تھا کہ یہی چلتا تھا بس. ٹھیک ہے، جیسے چاند جس کو نظر آ گیا اس نے اس کے مطابق کیا، اس کو ایسے کرنا ایسے ہی چلتا تھا. تو سر یہ جو ظہر اور عصر جمع کریں گے اس میں ظہر اور عصر کا کوئی ویک کا ٹائم ہے یا عصر کے وقت ہے؟ ظہر کے وقت میں عصر کو آپ پڑھیں گے، ظہر کے وقت میں، اور اس میں اہل علم کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی نے اکیلے بھی پڑھی ہے تو ظہر اور عصر جمع کرے گا، جماعت کے ساتھ تو کرے گا ہی کرے گا. باقی وہاں قصر کرے گا کہ نہیں کرے گا تو بہرحال دیکھیں جو مسافر ہے ظاہری بات ہے اس نے تو قصر ہی کرنی ہے نا. ٹھیک ہے. اب وہ سفر کے پھر مسائل ہم نماز میں پڑھیں گے. کچھ کے نزدیک جو ہے وہ مسافر نہیں بھی ہیں، وہ ان کے دن جو ہے وہ 15 یا اس سے زیادہ ہو جائیں تو وہ مسافر نہیں رہ جاتے. لیکن بہرحال جی جو قصر ہوتی ہے وہ بھی اس کی بھی جماعت ہوتی ہے. ہاں اسی کی جماعت ہوتی ہے. وہاں پہ تو پھر وہ اس پہ امام کا کہنا ہے کیا قصر کرواتے ہیں کہ پوری طرح. حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ مکہ میں مقیم ہوتے تھے، اور جب مینا میں پہنچتے تھے تو قصر کرتے تھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ اتنے سفر پہ بھی قصر کر لیتے تھے. ہاں اس پہ اتفاق ہے کہ اکٹھی پڑھنی ہے، ظہر اور عصر اس پہ اتفاق ہے، اجماع ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ ظہر اور عصر اکٹھی پڑھنی. اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے سفر کرنا کتنا ہے. جانا آپ نے عرفات ہے نا، تو آپ کا سفر تو شروع ہو گیا، یعنی ابھی آپ مسافر ہیں مینا میں. وہ اپنے ڈیسٹینیشن کے اعتبار سے اپنے آپ کو مسافر کہہ رہے ہیں. اس کا تعلق سفر سے ہے. تو اب سفر کتنا ہو تو آپ قصر کریں گے، وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. وہ جس کے ہاں جو مسئلہ ہے اس پہ عمل کریں. مسئلہ یہ ہے نا مقیم کی اور مسافر کی ڈیفینیشن میں اختلاف ہے، وہ ہم. نیکسٹ کیا ہے جی؟ عرفات سے واپس لوٹنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک تو جب لوٹنا ہے تو وہ غروب شمس کے بعد لوٹنا ہے عرفات سے، اور دوسرا کہا کہ سکینت کے ساتھ لوٹو، سکون کے ساتھ، اور جلدی نہ کرو. ٹھیک ہے، کیونکہ جلدی کا کام جو ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے. اور واپسی میں لوٹتے ہوئے بھی کیا کرنا ہے؟ تلبیہ کہنا ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عرفات سے مزدلفہ کی طرف لوٹتے تھے
راستے میں تکبیر، تحلیل، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات. پھر کیا کرنا ہے؟ مزدلفہ میں آ کے مغرب اور عشاء جمع کرنی ہے. ٹھیک ہے، مغرب اور عشاء جمع کرے اور اذان ایک اور 2 اقامتیں. ٹھیک ہے، اور ان کے درمیان کوئی سنت وغیرہ نہیں ہے. تو مغرب عشاء جمع کرے، یہ بھی اجماعی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، نیکسٹ کیا ہے؟ مزدلفہ میں آپ نے رات گزارنی ہے. واپسی پہ عرفات سے واپس مزدلفہ میں آپ نے رات گزارنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر کی روایت ہے، مزدلفہ میں آئے، آپ نے مغرب اور عشاء جمع کی، پھر آپ سو گئے یہاں تک کہ آپ طلوع فجر کے وقت اٹھے. تو رات عبادت نہیں کرنی. سنت کیا ہے؟ سو جانا. بندہ کہ حج میں ہے، گھر میں سونے کا بڑا ٹائم ہے نہیں، سنت یہ سونے کا زیادہ ثواب ہے، عبادت کا ثواب کم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب عشاء پڑھ کے سو گئے. حکمت کیا تھی؟ حکمت یہی تھی کہ 10ویں کے اعمال بہت سخت ہیں، 10ویں کا دن بہت سخت ہے، تاکہ تھوڑی سی راحت ملے، اگلے دن بے چین ہی رہے گا. تو اگلے دن جو ہے وہ فجر طلوع ہوئی تو آپ نے فجر کی نماز پڑھی، پھر آپ اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے یہاں تک کہ مشعر حرام کے پاس آئے، وہی جہاں پہ مسجد ہے، اور وہاں آپ کھڑے رہے یہاں تک کہ جب خوب روشنی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طلوع شمس سے پہلے ہی نکل گئے. فجر مشعر حرام میں پڑھی، مزدلفہ میں پڑھی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشعر حرام کے پاس آ کے کچھ دیر ٹھہرے ہیں. روشنی ہو گئی ہے، کیونکہ آپ اندھیرے میں فجر پڑھ لیتے تھے. جب روشنی ہو گئی، سورج طلوع نہیں ہوا تھا، تو آپ مزدلفہ سے نکل گئے. تو مزدلفہ کی رات آپ نے عبادت نہیں کی، یہ یہاں پہ انہوں نے اس کا ذکر کیا. ٹھیک ہے، اچھا اب مزدلفہ میں کیا رات گزارنا واجب ہے یا قیام واجب ہے؟ تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ مزدلفہ میں قیام واجب ہے، رات نہیں. یعنی آپ نے مزدلفہ میں تھوڑا سا قیام کر لیا، جیسے وقوف عرفہ ہے، اسی طرح مزدلفہ میں آپ تھوڑی دیر ٹھہر گئے تو آپ کا مزدلفہ پورا ہو گیا. یعنی رات کا کوئی جز آپ نے وہاں پہ ٹھہر کے گزار لیا. باقی پوری رات گزارنا یہ سنت ہے. اگر کوئی پوری رات نہیں بھی گزار پایا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہوں کو اجازت دی تھی، وہ چونکہ حجاج جو ہے نا وہ اپنی سواریاں لے کے آتے تھے، تو اس وقت چروائے ہوتے تھے جن کے حوالے وہ سواریاں کر دیتے تھے، وہ ان کی سواریوں کی دیکھ بھال کرتے تھے. اسی طرح حاجیوں کو پانی پلانے والے ہوتے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ وہ رات کو کیا کریں، واپس مکہ چلے جائیں. تو کسی کی مجبوری ہے تو وہ مکہ جا سکتا ہے مزدلفہ میں کچھ قیام کر کے. تو یہ بات انہوں نے یہاں پہ کی ہے. ہاں، پھر مکہ سے آئے گا رمی جمرات کے لیے. نہیں اختلاف مطلب وہ یہی ہے کہ قیام جو ہے نا، قیام مطلب حاضری ہوگی جسے کہتے ہیں، بس اتنی سی بات. جی، وقوف کہاں پہ کرنا ہے مزدلفہ میں؟ مزدلفہ میں کہیں پہ بھی جو ہے وہ وقوف کر سکتا ہے، سوائے وادی محصر کے. وادی محصر وہ جگہ ہے نا کہ جہاں ابرہہ کے لشکر کے اوپر جو ہے وہ عذاب آیا ہوا تھا، تو وہ مزدلفہ سے اور منا کے درمیان میں ہے، تو وہاں اس نے قیام نہیں کرنا. اس کے علاوہ کہیں پہ بھی کر لے. اور انہوں نے بورڈ لگائی ہوئی ہیں کہ یہ وادی محصر ہے، یہ فلاں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشعر حرام کے پاس جو ہے وہ قیام کیا تھا. نیکسٹ کیا ہے؟ یوم النحر کے اعمال. 10ویں کا دن آ گیا، مزدلفہ سے آپ واپس چلے گئے مینا میں، تو اب رمی کرے گا، پھر اس کے بعد ذبح، پھر اس کے بعد حلق، پھر اس کے بعد طواف. 4 چیزیں. اب اس میں اگر آگے پیچھے ہو جائے تو دم ہے، میجورٹی کہتی ہے کہ نہیں ہے. یہی موقف بہتر معلوم ہوتا ہے. اناف کہتے ہیں کہ نہیں، ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو دم ہے. یعنی ترتیب یہی ہے، ترتیب یہی ہے. وہ تو باقی بھی کہتے ہیں سنت یہی ہے، لیکن کیا یہ ترتیب واجب ہے؟ تو اناف کے نزدیک واجب ہے، باقیوں کے نزدیک سنت ہے. نہیں، بعد میں وہاں پہ مطلب نہیں وہاں پہ مکہ میں کرے گا، لیکن بعد میں کر لے، کوئی حرج نہیں جب تک وہاں ہے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پہ مینا میں آپ نے قیام کیا. یعنی مزدلفہ سے جب آپ واپس آئے مینا میں تو لوگ آپ سے سوال کر رہے تھے. ایک بندہ آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے پتہ نہیں تھا، تو میں نے سر پہلے منڈوا لیا، قربانی بعد میں کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے, سر پہلے منڈوا لیا, قربانی بعد میں کرو. اللہ کے رسول نے کہا جاؤ قربانی کرو, کوئی حرج نہیں, اذبح ولا حرج. پھر ایک اور آ گیا, کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے نہیں پتہ تھا, میں نے قربانی پہلے کر لی ہے اور رمی بعد میں کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں, جا کے رمی کرو, کوئی حرج نہیں. پھر وہ راوی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کیا کسی نے بھی کہ جی میں نے یہ آگے پیچھے کر دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افعل ولا حرج, جاؤ کرو, کوئی حرج نہیں. اس سے امام شافعی نے دلیل پکڑی ہے کہ یہ ترتیب سنت ہے. ٹھیک بات ہے, اصل میں لوگ ایجوکیٹڈ اتنے زیادہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک رخصت دی ہے, تو بار رخصت ہے, اس سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ سنت ہے, یہ ترتیب. اگر اس کے آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی دم نہیں ہے, بس چلا بڑی آسانی ہے. ایک بہت بڑی آسانی ہے, جب لوگ رمی میں اور قربانی میں لے کر جلدی سے جا کے تو آپ زیارہ کر کے آ جائیں. ہاں ہاں, بہت بڑی آسانی ہے. طواف زیارت بھی کر سکتے ہیں آپ, پہلے طواف زیارت بھی کر سکتے ہیں. یہ بات آگے آ رہی ہے. تحلل اول اور تحلل ثانی. تحلل اول کیا ہے کہ آپ نے رمی جمار کی, پھر اس کے بعد آپ نے تقصیر کی یا حلق کیا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ قربانی کی, تو تحلل اول ہو گیا. پھر جب آپ نے طواف افادہ یا زیارت بھی کر لیا تو تحلل ثانی ہو گیا. بس یہ دو چیزیں. رمی جمار. رمی جمار حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناسک میں سے ہے کہ شیطان ان کے سامنے آیا تھا, تو جمرہ عقبہ کے پاس انہوں نے, جو گھاٹی کے پاس جو ستون ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 کنکریاں ماری تھیں, یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا. پھر دوبارہ سامنے آیا تو وہ دوسرا جمرہ ہے جہاں انہوں نے پھر اس کو 7 کنکریاں ماری, پھر وہ زمین میں دھنس گیا. پھر تیسری مرتبہ سامنے آیا جہاں تیسرا جمرہ ہے, تیسرا ستون ہے, تو پھر انہوں نے اس کو 7 کنکریاں ماری, پھر وہ زمین میں دھنس گیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تم بھی شیطان کو کنکریاں مارتے ہو, اور یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے جس کی تم پیروی کرتے ہو. تو بہرحال رمی جمار جو ہے, رمی جمار کیا ہے, جمہور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ واجب ہے, رکن نہیں ہے. واجب سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ رہ جائے گی تو دم. ہاں, جان بوجھ کے چھوڑے تو غلط ہے. حضرت حاضر علیہ السلام نے رمی کیا, سنا ہے نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ملتی. حضرت ابراہیم کی طرف اس کی نسبت ہے. وہ جو کنکری ہے کتنی ہونی چاہیے, تو روایتوں میں ملتا ہے کہ جی چنے کے دانے کے برابر, لیکن چھوٹی بڑی بھی ہو سکتی ہے. مطلب ایک چیز پریفرڈ ہے, زیادہ بڑی اس لیے نہ ہو کہ کسی کے سر پہ لگ جائے, ظاہر دور سے مار رہے ہیں نا, تو اس کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بنے, اور اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ وہ وہاں پہنچی ہی نہیں. کچھ لوگ وہ نا جوتیاں لے ہاں نہیں, جوتیاں وغیرہ مارنا اور یہ نہیں, بس کنکری مارے بس, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے بعض کو قتل نہ کر دے, جب تم جمرہ کو کنکری مارو تو یہ چنے کے دانے کے برابر, یعنی مناسب کنکری مارو, مطلب اینٹ اٹھا کے نہ دے مارے نا, کسی کا سر نہ پھاڑ دے, کہنے کا مقصد یہ. حضرت عبداللہ ابن عباس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ میرے لیے کنکریاں لے آؤ. تو یہاں سے بعض ائمہ نے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے مینا میں انہیں کہا تھا کہ کنکریاں لے آؤ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے بھی کنکریاں چن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مشعر حرام سے لے لے, مزدلفہ سے لے لے, وہ زیادہ بہتر ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میں آپ کے پاس جو ہے وہ چنے کے دانے کے برابر کی کنکریاں لے آیا. تو آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھی اور آپ نے کہا ہاں یہ اچھی ہیں, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ لوگوں غلوف سے بچو, دین میں غلوف سے بچو, کیونکہ تم سے پہلی قومیں جو ہے وہ غلوف کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں. مطلب یہ ہے کہ یہی مت سمجھ لو کہ یہ اب شیطان ہی ہے جس کو قتل کر کے ہی جانا ہے تبھی حج قبول ہوگا. جی, شاعر میں سے, ظاہری بات ہے. وہ یہی بات کر رہے ہیں نا کہ دیکھیں وہاں گولیاں چلانا نہ شروع ہو جائے, کلاشن کو لے جائے اور کہے کہ جی میں رمی کر رہا ہوں ایک برسٹ مار کے. نہیں, اس طرح سے نہ کرے, بس کنکری مارے بس, ٹھیک ہے. جی ہاں, وہ بات آگے آ رہی ہے. تو کہاں سے کنکریاں لے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے کہ مزدلفہ سے لے لے, بہتر ہے. باقی یہ ہے کہ کہیں سے بھی لے سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی. مزدلفہ اور مینا میں بھی جو ہے نا, آپ سمجھے کہ مکہ سے لے کے جو ہے نا, 1 منٹ ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں.
ویسے تو یہاں پہ ویسے دیکھ لیں یہ گوگل میپ سے نا، یہ جو بتا رہا ہے نا یہ تقریباً کوئی 23 کلومیٹر بتا رہا ہے بیت اللہ سے عرفات تک، عرفات میں بھی جبل رحمت تک 23 کلومیٹر بتا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو کہہ رہے جی پیدل آپ کے 5 گھنٹے لگیں گے، 23.6 کلومیٹر، ہاں 3 سٹیپ میں ہوگا. تو منا سے مزدلفہ قریب ہے، زیادہ نہیں ہے، ہاں زیادہ نہیں ہے. مزدلفہ اور عرفات کے درمیان فرق زیادہ ہے. آدھا کلو میٹر کی دوری ہے. ہاں لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ آپ منا میں کہاں پر ہیں. اگر آپ منا میں شروع پہ ہیں تو پھر وہ باؤنڈریز کی بات، ہاں باؤنڈریز کی بات. سیمو کی تو اب تو سیمو مظفر تک لگ جاتے ہیں، اور وہ پھر اس دن کے لیے اسے مظفر کو بھی منا کی باؤنڈری پہ آ گئے ہوتے ہیں. ہاں ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی. کنکریاں کتنی ہیں تو یہ ہم پہلے جو ہے وہ اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ 7 کنکریاں ہیں، ٹھیک ہے. اور پہلے دن 7 مارے گا صرف بڑے ستون کو، 10 کو، پھر 11 کو تینوں ستونوں کو مارے گا 7 21 ہو گئیں. پھر 12 کو تینوں ستونوں کو 7 مارے گا 21 ہو گئیں. اگر 13ویں کو اس نے ٹھہرنا ہے تو اس کے اوپر ہے، 13ویں کو بھی وہ 7 کنکریاں مارے گا. یا 49 ہوں گی یا پھر 70 ہو جائیں گی. اچھا جی، رمی کے ایام وہی بات ہے کہ رمی کے ایام جو ہے وہ 3 ہیں یا 4 ہیں، یعنی 10 11 12 یا پھر بعد نے کہا کہ 13 بھی ملا لیں. وہ قرآن میں بھی ہے اگر آپ 13 کو ملا لیں ومن تاخر فلا اسم علیہ، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں. یوم النہر والے دن رمی، یوم النہر والے دن رمی کا وقت کیا ہے؟ یعنی مزدلفہ سے جب آپ واپس آئے ہیں نا تو اب ظاہری بات ہے سورج تو طلوع ہو چکا ہے، سورج طلوع ہو چکا ہے تو یہ چاشت کا وقت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. تو سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کے جو ہے وہ آپ رمی کر سکتے ہیں کسی بھی وقت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج طلوع ہونے کے بعد رمی کی 10ویں کو. حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمزور لوگ تھے اپنے گھر والوں میں سے ان کو آگے بھیج دیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ تم نے رمی نہیں کرنی یہاں تک کہ سورج، یعنی مزدلفہ کی رات کو ہی آپ کیا کریں، کمزور لوگوں کو منا میں بھیج دیں، کیونکہ منا میں تو خیمے ہیں، مزدلفہ میں تو خیمے بھی نہیں لگے نا، کھلے آسمان تلے آپ نے پڑے ہونا ہے. ایک بستر آپ کے پاس سلیپنگ بیگ ہوگا، وہ بھی کسی کے پاس ہوتا ہے کسی کے پاس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. پہاڑ پہ کہیں جگہ ملے گی تو آپ نے سو جانا ہے، لیٹ جانا ہے. تو منا میں تو پراپر خیمہ ہے. تو کمزور لوگوں کو آپ رات کو ہی مزدلفہ سے اگر بھیج دیں، لیکن وہ رمی کب کریں؟ طلوع کے بعد. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اگر آخر دن تک اس کو مؤخر کر لے تو جائز ہے، ٹھیک ہے. تو ابن عبد البر کہتے ہیں کہ اس پہ اہل علم کا اجماع ہے کہ یوم النہر یعنی قربانی والے دن وہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے رمی کر سکتا ہے، یعنی طلوع آفتاب کے بعد سے لے کے سورج غروب ہونے تک یہ رمی کا وقت ہے 10 کو. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی والے دن منا میں یہ سوال کیا گیا کہ ایک بندے نے کہا کہ جی میں نے شام کے بعد رمی کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی حرج نہیں، بخاری کی روایت ہے، شام کو بھی رمی کر سکتا ہے. کیا رات کو رمی کر سکتا ہے؟ یعنی 10 کی رمی رات کو کر سکتا ہے. تو یہ کہتے ہیں اگر عذر ہو تو پھر کر سکتا ہے. نہیں دم نہیں. حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی بیوی سے یعنی صفیہ سے ان کی بیٹی تھی، ان کی بیوی سے ہو سکتا ہے پہلے شوہر سے کوئی بیٹی ہو، بہرحال آپ یوں کہہ لیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی بیٹی تھی. تو مزدلفہ میں جو ہے وہ ان کو پیریڈ شروع ہو گیا، تو وہ اپنی والدہ صفیہ کے ساتھ پیچھے رہ گئیں، یہاں تک کہ وہ منا میں اس وقت آئیں، یعنی مزدلفہ سے منا میں 10 کو آئیں جب کہ سورج غروب ہو چکا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تم اب اس وقت رمی کر لو، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد 10 کو. تو انہوں نے رمی کی اور انہوں نے ان کو مطلب اور کچھ نہیں کہا کہ آپ کوئی دم وغیرہ دیں، کچھ نہیں کہا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عذر ہو، بیماری کی وجہ سے بندہ پیچھے رہ گیا، بڑھاپے کی وجہ سے، تو وہ رات کو بھی رمی کر لے تو اس کا جواز ہے عذر کی وجہ سے، ورنہ وہ مغرب سے پہلے پہلے کر لے. یہ کہتے ہیں جی ضعیف کمزور لوگوں کے لیے جو ہے وہ
آدھی رات کو رمی کی اجازت، تو یہ اجازت ہے، ٹھیک ہے، یہ اجازت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو مطلب جو اس کی قربانی کی رات تھی، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا بھیجا اور کہا کہ آپ فجر سے پہلے پہلے جو ہے وہ رمی کر لیں۔ یہ 11 قریب بن گئے، جی یہ 11 قریب بن گئے، ورنہ میں نے تو 10 ہوا نا، میں خالی کراس ہو گئے وہ والا ڈے۔ جی جی جی، اور پھر جو ہے طواف افاضہ کر لیں۔ حضرت اسماء سے بھی ہے کہ انہوں نے جمرہ کی جو ہے وہ رمی کی، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے رات کے وقت میں رمی کی، تو کسی نے ہمیں کہا کہ جی آپ رات کے وقت میں رمی کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم نے اس کو دیکھا ہے، یعنی عورتیں وغیرہ اور رات کو بھی رمی کر سکتے ہیں، کمزور لوگ، ضعیف لوگ، ٹھیک ہے۔ تو سنت یہی ہے کہ اس طلوع شمس کے بعد رمی کرے، ٹھیک ہے، اور غروب آفتاب سے پہلے کرے، لیکن عذر کی وجہ سے رات کو بھی کی جا سکتی ہے، بس یہ خلاصہ ہے۔ جمرہ کے اوپر سے رمی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اب تو خیر ویسے ہی فلور بن گئے ہیں، اس وقت بھی یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اوپر سے رمی کی، اب یہ کیا مراد تھی؟ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ سواری کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے رمی کی۔ نیکسٹ جو 3 دن ہیں ان میں رمی جو ہے وہ کس وقت میں کرنی ہے؟ یعنی 11 12 کو اگر آپ نے ٹھہرنا ہے یا 13 کو بھی آپ نے مینا میں ٹھہرنا ہے، تو رمی کے کیا اوقات ہیں؟ تو اس میں زوال سے لے کے غروب آفتاب تک، زوال شمس سے لے کے غروب آفتاب تک 2 دن یا 3 دن آپ نے رمی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال شمس کے وقت رمی کی، مطلب زوال شمس کے بعد۔ اس کے بعد کیا ہے کہ وقوف اور دعا، رمی کے بعد کیا ہے؟ ایام تشریق ان کو کہتے ہیں 11 12 اور 13، تو آپ نے مینا میں ٹھہرنا ہے اپنے خیموں میں، دعائیں کرنی ہیں، یہ چیز ہمیں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ وہ حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جمرہ یعنی پہلے جمرے کی رمی کرتے تھے جو مسجد کے قریب ہے یعنی چھوٹے والا، تو آپ 7 کنکریاں مارتے تھے اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے، ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے کنکری مارنی ہے، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہنا ہے۔ پھر آپ جو ہے وہ ذرا ہٹ جاتے تھے وادی کی سائڈ پہ، اور آپ قبلہ رخ ہو کے دعا کرتے تھے۔ ایک جمرے کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد آپ ذرا ہٹ کے قبلہ رخ ہو کے دعا کرتے تھے اپنے ہاتھ اٹھا کے، اور لمبی دعا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد دوسرے جمرے کے پاس آتے، اس کو 7 کنکریاں مارتے، ہر کنکری میں آپ اللہ اکبر کہہ کے اس کو مارتے تھے، پھر ذرا ہٹ کے پھر دعا کرتے تھے۔ یعنی یہ بات ہمیں مل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بہت کی ہے، وقوف عرفہ میں بھی دعا ہے، جمرات کو کنکریاں مارتی ہوئی دعا ہے، طواف میں دعا ہے، صفا مروہ پہ دعا ہے، یعنی حج بیسیکلی کیا ہے؟ دعا ہی دعا ہے۔ پھر جب تیسرے جمرے کو آپ نے کنکریاں ماری ہیں تو پھر آپ نے دعا نہیں کی، پہلے 2 کے بعد کی ہے، تیسرے کے بعد نہیں کی۔ رمی میں جو ترتیب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو چھوٹے والا جمرہ ہے اس کو، پھر اس کے بعد درمیان والا اس کو، اور پھر اس کے بعد جو جمرہ عقبہ ہے یعنی بڑے والا جمرہ اس کو رمی کی۔ تو یہ ترتیب جو ہے وہ سنت ہے، لازم نہیں ہے۔ رمی کرتے ہوئے تکبیر کہنا، دعا کرنا، ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں ملتی ہے، ہر کنکر کے ساتھ تکبیر کہنا، ٹھیک ہے، اور کچھ نہ صحیح۔ حضرت ابراہیم نخی سے بندہ یہی کہہ دے یا اللہ میرا حج قبول کر لے، یہی کہہ دے، بہرحال یہ مسنون ہے، کوئی بھی دعا کیا جا سکتا ہے۔ رمی میں نیابت ہو سکتی ہے، بوڑھوں کی طرف سے، کمزور عورتوں کی طرف سے، بچوں کی طرف سے نیابت ہو سکتی ہے۔ حضرت جابر سے ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا اور ہمارے ساتھ عورتیں تھیں، بچے تھے، اور ہم نے بچوں اور عورتوں کی طرف سے رمی کی، ٹھیک ہے۔ مینا میں راتیں گزارنا یہ واجب ہے، یعنی 11 12 یا پھر آپ نے 13 بھی گزارنی ہے تو وہ بھی آپ کے اوپر ہے۔ اناف کہتے ہیں یہ سنت ہے، باقی ائمہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ حد کہتے ہیں جو آپ حج کے موقع پہ قربانی دیتے ہیں۔ عام قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں، جو حج کے موقع کی ہوتی ہے اس کو حج کہتے ہیں، یعنی ایک طرح سے ہدیہ ہوتی ہے، بیت اللہ کی نظر ہو جاتا ہے، اس کو اس لیے حج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہترین قربانی جو ہے وہ اونٹ کی ہے، وہ نہ ہو تو گائے کی ہے، یعنی گائے میں 7واں حصہ ڈال سکتا ہے، وہ نہ ہو تو بھیڑ بکری کی بھی قربانی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی حج کے موقع پہ۔ حضرت جابر سے روایت ہے ہم نے اللہ کے وسلم کے ساتھ حج کیا تو ہم نے 7 لوگوں کی طرف سے اونٹ ذبح کیا اور 7 لوگوں کی طرف سے گائے ذبح کی۔ قربانی 2 قسم کی ہے، ایک مستحب ہے، ایک واجب ہے۔
جو حج کی ہے. جو مستحب ہے وہ حج افراد میں ہے. حج افراد کی قربانی مستحب ہے، وہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن حج قران اور حج تمتع کی جو قربانی ہے یہ واجب ہے. حج قران میں قربانی ساتھ لانا وہ مستحب ہے. تو حج افراد میں جو قربانی ہے وہ مستحب ہے، پریفرڈ ہے، جبکہ حج قران اور تمتع میں یہ واجب ہے. ہاں، حج قران میں صرف اتنی بات ہے کہ ساتھ قربانی لے کے آنا یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں. اگر کوئی کر سکتا ہے تو کر لے. ہاں، حج کی شروط کیا ہیں؟ وہی ہیں کہ وہ مثنیٰ ہونا چاہیے، مطلب دوندہ ہونا چاہیے جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دوندہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے سامنے کے جو 2 دانت ہیں وہ گر جائیں اور پھر اس کی جگہ 2 نئے دانت آ جائیں. جیسے ہمارے یہاں بچوں کے دودھ کے دانت گر جاتے ہیں. تو بھیڑ بکری میں عموماً 1 سال، گائے میں 2 سال اور اونٹ میں 5 سال یہ دوندہ ہوتا ہے. جو بھیڑ ہے اس میں 6 ماہ کا کھیرا جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی جائز ہے. دوسرا کیا ہے؟ عیب سے پاک ہو. ایک دوندہ ہو، دوسرا کیا ہے؟ عیب سے پاک ہو. یہ عام بھی قربانی کے جانور اس کی بھی یہی شرائط ہیں. عیب سے مراد یہ ہے کہ اس کو خارش کی بیماری نہ ہو، کمزور نہ ہو، کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، تو یہ مراد ہے. ایسا کوئی عیب نہ ہو قربانی کے جانور میں. تیسرا یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو کوئی پٹے وغیرہ ڈالنا، کوئی نشانی لگانا، تو یہ چیز مسنون ہے تاکہ معلوم ہو کہ حج اور عمرہ کے لیے جا رہی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہمارے یہاں بھی لوگ ان کو کچھ سجاتے سنوارتے ہیں، نشان لگاتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں. فارم میں کچھ لوگ کٹ لگا کے اپنے فارم کی نشانی لگاتے ہیں. ہاں، فارم میں کٹ لگاتے ہیں. کٹ جو ہے نا ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، جیسے کانوں میں کٹ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. بہرحال یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے جس کی وجہ سے ڈیری فارمنگ ہو رہی ہے تو جانور جب مل گئے تو خریدے جا سکتے ہیں. ہاں خریدے جا سکتے ہیں، یہ کوئی عیب نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی کا کان آدھا نہیں ہے یہ ایک عیب ہے. ایک ویسی چیرہ دیا ہوا ہے نشان کے لیے تو اس کو ایجوکیٹ کریں. لیکن بہرحال یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی قربانی نہ ہو. ٹھیک ہے، باقی کچھ ضعیف روایتیں ہیں وہ ہمارے ہاں کچھ علماء بیان کر دیتے ہیں قربانی کی شرائط کے حوالے سے. تو ضعیف روایتوں کا بہرحال کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جو عیب ہیں وہ وہی 4 ہیں جو ہم نے ابھی ذکر کیے. قربانی کے جانور کی سواری کر سکتا ہے، کر سکتا ہے. دودھ وغیرہ دو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ذبح کا وقت کیا ہے؟ ذبح کا وقت مطلب جو بھی ایام تشریق ہے. ٹھیک ہے، 10، 11، 12. ٹھیک ہے، تو وہ ذبح کا وقت ہے. بہرحال اس میں بھی کوئی چھوٹا موٹا اختلاف ہے. ذبح کہاں کرنا ہے؟ اس نے وہی حرم کے اندر کرنا ہے ذبح، وہاں پہ جو اس نے کرنا ہے. جی، حرم مکی میں. جی، اور اونٹ کا نہر ہوتا ہے. عام جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. نہر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ کھڑا کریں گے، ایک اس کی ٹانگ باندھیں گے، 3 ٹانگوں پہ وہ کھڑا ہوگا اور اس کے آپ کٹ لگائیں گے. 3 رگیں ہوتی ہیں نا جانور کی، ایک اس کی خوراک کی نالی ہوتی ہے، ایک اس کی سانس کی نالی ہوتی ہے اور ایک اس کی خون کی نالی. تینوں رگیں کٹ جائیں تو ہم کہتے ہیں وہ ذبح ہو گیا. تو اس کی خون کی نالی کو کٹ لگاتے ہیں جس سے اس کا خون نکلتا ہے فوارے کی طرح، پھر وہ گرتا ہے، پھر اس کو ذبح کرتے ہیں. اس کو نہر کہتے ہیں. یہ مسنون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 100 کے قریب قربانیاں دی تھیں اور یہ تطوع تھی. ظاہر بات ہے 100 قربانی تو نہیں ہے حج کے موقع پہ، تو یہ تطوع کی قربانی تھی. 100 اونٹ، جس میں سے غالباً 63 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہر کیے تھے، باقی حضرت علی نے کیے تھے. قربانی کی کھال جو ہے وہ اجرت میں نہیں دے سکتا کسائی کو. ٹھیک ہے، اپنی طرف سے اس کو کوئی عطیہ دے سکتا ہے. گوشت اس کو بطور صدقہ دے سکتا ہے. ہاں، بطور صدقہ گوشت دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خود کھا سکتا ہے، قربانی کے جانور میں خود کھا سکتا ہے. تقسیم کس طرح سے کرے؟ کچھ نے کہا کہ آدھا اللہ کے راستے میں دے دے، آدھا خود کر لے. کچھ نے کہا 3 حصے کر لے. تو یہ تقسیم مطلب آپ کہہ لیں کہ جی کوئی لازم نہیں ہے. بعض صحابہ سے ملتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ 3 حصے کر لیے جائیں. تو بہرحال اگر کر لے تو اس اعتبار سے پریفرڈ ہے، لیکن کوئی لازم نہیں ہے. حلق اور تقصیر، یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ حلق کا مطلب ہے کہ اپنا سر منڈوا لینا اور تقصیر کا مطلب ہے بال چھوٹے کروا لینا. حلق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم اللہ المحلقین، حلق کروانے والے پہ اللہ کی رحمت ہو. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تقصیر کروانے والوں پہ بھی. تو اللہ کے رسول نے کہا حلق کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی کر رہے ہیں جو تقصیر. اللہ کے رسول نے پھر تیسری مرتبہ کہا حلق کروانے والوں پہ اللہ کی رحمت ہو. اجرت میں نہیں دے سکتے نا، وہ بات ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے سر، کھال کہاں جائے گی اس کی؟ کھال مطلب کہیں پہ بھی آپ دے دیں.
सबसे बेहतर तरीका जो غریب مسکین کو دے دیں, کسی غریب مسکین کو دے دیں. یہ بھی ہے کہ اپنے ذاتی استعمال میں بھی لا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. جیسے وہ پرانے زمانے میں چمڑے کا مشکیزہ بنا لیتے تھے, کوئی حرج نہیں, غریب مسکین کو دے دے. اب تو خیر کسی زمانے میں اس کی ویلیو ہوتی تھی, اب تو خیر وہ ویلیو بھی نہیں رہ گئی, ختم کروا وہ ختم ہو گئی ہے بالکل. چلیں جی, میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں ایک بات رہ گئی کہ اگر کسی کے سر پہ بال ہی نہیں ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ جی ایک مطلب علامت کے طور پہ اپنے سر پہ اس طرح پھیر لے. ٹھیک, نہیں کسی کے سر پہ ویسے ہی بال نہیں نا ہوتے. چلیں جی, انشاءاللہ سے ہمارا کتاب الحج مکمل ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.